لہذا یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی کولیگز ہوتے ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہیں. تینوں چیزیں ان کے اندر کامن ہوں گی, لیکن اس کے باوجود کوئی ایک چیز تھوڑی سی ایکسٹرا ہوگی, تھوڑی سی ایکسٹرا ہوگی. مثلا وہ پیسہ چاہیے ہوگا اس کو, اتھارٹی چاہیے ہوگی اس کو, پاپولرٹی چاہیے ہوگی اس کو, لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ پاپولرٹی چاہیے, تھوڑا سا انگریڈینٹ ان میں زیادہ ہو, تھوڑا سا زیادہ. ٹھیک, تو آج سے آپ نے اپنے جو کولیگز ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. آگے چل کے بھی میں اور بھی قسمیں بتاؤں گا آپ کو, لیکن آپ نے اپنے کولیگز کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. فرسٹ آپ نے وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جو پیسے کے کریزی ہیں, لالچی ہیں, جو ہیں لالچی, کیونکہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ لالچی ہوں گے, وہ زیادہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں, وہ صرف پیسے کے بارے میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے کیا بچت ہے, جی مجھے کیا فائدہ, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہوں گے, کیونکہ ان کے اندر وہ جزو تھوڑا سا زیادہ ہے پیسے والا, جن کو ہم کریزی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں پیسے دا پتر ہے, اس کو جہاں پیسا ملتا چلا. یہ جو لوگ چلے جاتے ہیں نا جی, دوسری جگہ آفر ہوئی چھوڑ کے چلا گیا, وہ پیسے کا بچہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو مین آنسر ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے پیسے کا, تو اسے جہاں سے بھی ملے گا وہ چلا جائے, اور اسے اگر آپ کچھ بھی کر لیں گے پیسہ اس کو بہتر ملے گا تو چلا جائے. ٹھیک ہے, جتنا مرضی اس کو تھپکی دے لیں, باقی دونوں انگریڈینٹ جتنی مرضی اتھارٹی دے لیں اس کو, نہ اتھارٹی سے رکے گا نہ پاپولرٹی سے رکے گا, کیونکہ اسے پیسہ چاہیے تو وہاں سے وہ چلا جائے. دوسرا آدمی, اس کو پاور چاہیے. آپ کے پاس کام کر رہا ہے, کولیگ ہے, آپ پیسے بھی اچھے دے رہے ہیں, مشہور بھی ہے, لیکن اسے وہاں پہ اتھارٹی نہیں مل رہے, تو جو ہی اسے کسی جگہ سے اتھارٹی آفر ہوگی اسے کہا جائے گا جی آپ کو ہم ایم ڈی بنا رہے ہیں یا جی ایم بنا رہے ہیں یا ڈائریکٹر بنا رہے ہیں, وہ چلا جائے. آپ اسے کہیں گے نا رک جاؤ, وہ کہے گا دیکھیں جی مجھے وہ ڈائریکٹر بنا رہے ہیں, میں جا رہا ہوں. یعنی نہ اس کا پیسہ پرائرٹی ہے, نہ اس کا تھپکی پرائرٹی ہے کہ تو میرا پتر ہے, تو میرا بھتیجا ہے, بٹ صاحب اسی دو خاندانی بندے ہیں, ایک کو پنڈ دے رہنے والے نہیں, اس کی پرائرٹی نہیں. سر اپارٹ فرام دس ٹاکسک انوائرمنٹ آف دی آرگنائزیشن, مطلب ہم جس کالج میں کام کر وہاں پہ ٹاکسک انوائرمنٹ آگے ہے لکھیں, ویسے آگے ہے لکھیں, آپ لکھیں ویسے اپنے پاس کوشچن. یہ میں آپ کو عادت ڈال رہا ہوں کہ جو بھی سوال آئے نا, جو ذہن میں آئے اس کو لکھا کریں. یہ بڑی بیسٹ طریقہ ہے لائف کا لرننگ میں, کہ کچھ چیز بھی آئے لکھ لیں. میرے پاس کوئی کاغذ ہوتا ہے نا, کوئی چیز بھی آتی ہے میں لکھ لیتا ہوں اس کو. میں اسے بار بار اپنے سیشنز میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ لکھنا شروع کرو اس کے ساتھ. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو, صرف لکھنے سے 50% کم ہو جاتا ہے مسئلہ, 50% اس کا سولوشن ہو جاتا ہے صرف لکھنے سے. کوئی آپ کر کے دیکھیں اسے. عادت, آپ نے پہلے ہی کہا کہ عادت پریکٹس سے آتی ہے. عادت اسی کو کہتے ہیں. کوئی بھی جو بھی چیز ہمارا پرابلم ہو لکھ لیں. آپ لکھیں, آپ اکیلے بیٹھے, مثلا فرض کریں بیگم صاحبہ کے ساتھ لڑائی ہوگی, آپ نے اکیلے بیٹھنا اور کاغذ لینا ہے اور اس کے اوپر لڑائی کیوں ہوتی ہے, میری بیگم کے ساتھ کیوں لڑائی ہوتی ہے, آپ نے لکھنا. 50% سالو ہو جائے گا مسئلہ. نہیں, ان کا چھوٹے سے کام ہو جائے. اچھا, تیسرا یہ سر کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پاپولرٹی سیکر ہوتے ہیں, وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں سارا, لیکن جس آرگنائزیشن میں وہ رہ رہے ہیں, آپ کا کولیگ ہے وہاں, وہ مشہور نہیں ہے, وہ اس کی شناخت نہیں ہے بیچارے کی. وہ آپ نے نا اس کو سارے کھوتوں کے درمیان ایک رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے ممتاز کیا جائے, تھوڑا سا کہا جائے یار ویل ڈن, یار تو کمال کیتا ہے یار شیخ, تو بڑا کمال آدمی. بندے آئے اور کہیں گے یہ جی آئے جی میں آپ کو ملاتا ہوں, یہ ظفر یہ بڑا زبردست لڑکا ہے, یہ اتنا زبردست کباب بناتا ہے کہ کمال ہی کر دیتا سارا ہے. وہ یہ چاہتا ہے, آپ اس کو نہیں دے رہے تو کیوں رکے گا آپ کے پاس, چلا جائے گا. دوسرا آدمی کہتا ہے یار ظفر تیرے جتنا بہتر کباب کوئی نہیں بناتا, تو میرے کو آ جائے, چلا جائے گا. وہاں اس کو شناخت مل رہی, اس کو عزت مل رہی. تو آج سے آپ کے جتنے بھی کولیگز ہیں نا, جتنے بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کی لسٹ بنائیں. آپ لسٹ بنا کے یہ دیکھیں کہ پیسہ کس کو زیادہ چاہیے, جو ہمیشہ پیسے کے بارے میں سوچتا ہے. کون سا ایسا شخص ہے جو اتھارٹی چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی مجھے لیڈر بنائیں, آپ میرے اوپر چھوڑ دیں, میں آپ کو کام کر کے دکھاؤں گا, ڈلیور کر کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. اور کون سا ایسا شخص ہے جسے تھپکی چاہیے, جیسے شناخت چاہیے.
جیسے کہیں کہ جی آپ آ گئے, لو جی یہ بندہ آ گیا جی ہمارے پاس, یہ ابھی آپ کو بتائے گا, یا وہ ظفر صاحب کو بلائیں گے, ظفر صاحب آ کے سمجھائیں گے سب کو. وہ شناخت چاہتا ہے, آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. جس دن آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے نا, زبیر صاحب نام ہے نا آپ کا, آپ میں سے کوئی بندہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے, کیونکہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوا ہے کہ پیسے کس کو چاہیے. پھر پیسے آپ نے دینے کیسے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے نہیں ہے کہ ہر مرتبہ اس کے پیسے بڑھاتے چلے جائیں, وہ تو بیڑا غرق کر دے گا آپ کا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مرتبہ اس کو پاور دیتے جائیں تو وہ پھر بیڑا غرق کر دے گا, اور ایسا نہیں ہے کہ ہر مرتبہ اس کو تھپکی دیتے رہے وہ پھر بیڑا غرق کر دے گا. وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن جس دن آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ آپ کے پاس یہ تینوں امپلائز کون کون سے ہیں, یا تینوں ساتھی آپ کے کون کون سے ہیں, تینوں کولیگز کون کون سے ہیں, آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اپنی آرگنائزیشن کو چلانا. ویری سمپل ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے سب کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. بندہ نظر آیا, آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سے والا ہے, یہ پیسوں والا ہے, یہ کون سے والا ہے, اتھارٹی والا ہے, اور یہ کون سے والا ہے, تھپکی والا, شناخت والا. تو آپ کے لیے ڈیل کرنا کتنا آسان ہو گیا. اور جب آپ لوگوں کو ہائر کر رہے ہوں گے تو اس وقت بھی آپ کے پاس 3 کیٹیگریز, ان کیٹیگریز میں بڑی آسانی سے ڈال لیں گے. جب آپ نے اس 3 کیٹیگریز میں ڈال لیا تو آپ کے لیے سمپل ہو گیا, ہے نا, ان کو ہینڈل کرنا آسان ہو گیا. آپ یقین کریں گے تینوں کیٹیگریز بنا کے دیکھیں, اگلے 50 سال تک بندہ کو جائے گا نہیں آپ سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف ان کو مشین سمجھ رہے, ہیومن تو سمجھ نہیں رہے, ایک ہیومن نہیں سمجھ رہے, پھر ان کی نفسیات نہیں سمجھ رہے, پھر ان کو اپنے برابر نہیں سمجھ رہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑے سپر چیز ہیں, جبکہ صرف اچیومنٹ کا فرق ہے اس میں اور آپ میں. آپ نے کچھ اچیو کر لیا ہوگا, اس بیچارے نے اچیو نہیں کیا, جس دن وہ کر لے گا آپ سے آگے نکل جائے. اتنا فرق ہے, اس کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں ہے. آپ کے والد صاحب آپ کو دے کے چلے گئے, یا آپ کی زمین مہنگی ہو گئی, یا شہر کے اندر کوئی موچی تھا ہی نہیں جوتے بنانے والا, تو آپ نے دکان بنا لی, آپ کی دکان بن گئی, آپ نے پیسے کما لیے. بس اس بیچارے میں آپ میں تو فرق کوئی نہیں ہے, اچیو کر لیا نا آپ نے. کوئی آپ کا فرلو لگ گیا تو اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑے سپر پاور ہیں, آپ امریکہ ہو گئے, جبکہ ایشو کوئی نہیں ہے, صرف تھنکنگ کا پرابلم ہے نا. آپ سیٹ بن گئے, وہ مزدور بن گئے, آپ شیخ صاحب بن گئے, وہ بیچارہ آپ کا امپلائی بن گئے, وہ بغلول ہو گیا.